السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم دوستو، رمضان المبارک کے متعلق ایک حدیث شریف میں آتا ہے کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب رمضان کا مہینہ آتا ہے تو جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں اور جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں، اور شیطانوں کو اور سرکش جناتوں کو زنجیروں میں جکڑ کر باندھ دیا جاتا ہے، اور یہ سب صرف اس لیے ہوتا ہے تاکہ مسلمان اس ماہ مبارک میں اللہ کی عبادت میں مصروف ہو اور زیادہ سے زیادہ نیکیوں کو اپنی جھولی میں بھر سکیں۔ تو اس پر بعض لوگوں کے ذہنوں میں یہ خیال آتا ہے اور یہ اشکال پیدا ہوتا ہے کہ اللہ رب العزت جب رمضان میں شیطانوں کو اور سرکش جناتوں کو قید کر دیتا ہے تو پھر لوگوں سے رمضان میں گناہ کیوں ہوتے ہیں؟ ہم دیکھتے ہیں کہ لوگ رمضان میں بھی گناہ کرنے سے باز نہیں آتے، بلکہ جس طرح جو رمضان کے علاوہ گناہ کر رہے تھے وہ رمضان میں بھی گناہ کرتے ہوئے پائے جاتے ہیں۔ تو آخر اس کی وجہ کیا ہے؟ تو اس کا جواب اس حدیث کی ہی تشریح میں کتابوں میں یہ لکھا ہے کہ دراصل رمضان المبارک میں جو لوگوں سے گناہ ہوتے ہیں وہ شیطان کا اس میں دخل نہیں ہوتا اور نہ سرکش جناتوں کا اس میں کوئی ہاتھ ہوتا ہے، بلکہ یہ صرف انسان کے اندر جو نفس ہے اس نفس کا کام ہوتا ہے، اور اسی نفس کو کنٹرول کرنے کے لیے رمضان المبارک میں روزے فرض کیے گئے ہیں۔ لہذا جو انسان رمضان میں روزے رکھتا ہے وہ اپنے نفس پر قابو پاتا ہے۔ چنانچہ اسی لیے ہم لوگوں کو جو رمضان میں گناہ کرتے ہوئے دیکھتے ہیں وہ صرف انسان کا نفس کا کام ہوتا ہے، اس میں شیطان اور سرکش جناتوں کا کوئی بھی دخل نہیں ہوتا۔ یہی وجہ ہے کہ جب اللہ رب العزت نے شیطانوں کے سردار ابلیس کو آدم علیہ السلام کے سامنے سجدہ ریز ہونے کا حکم دیا تھا تو اس ابلیس کو بہکانے والا کوئی دوسرا شیطان نہیں تھا، بلکہ ابلیس کے اندر جو نفس تھا اسی نفس نے ابلیس کو ابھارا اور اس کے اندر تکبر پیدا کیا، اور پھر اسی تکبر نے حضرت آدم علیہ السلام کے سامنے سجدہ ریز ہونے سے ابلیس کو روکا، اور جس کی وجہ سے وہ جنت سے نکالا گیا۔ لہٰذا ہم رمضان المبارک میں جن لوگوں کو گناہوں کے اندر ملوث دیکھتے ہیں وہ صرف انسان کا نفس کا ہی کام ہوتا ہے، اس میں شیطان کا کوئی رول اور کوئی دخل نہیں ہوتا۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہم تمام کو اس ماہ مبارک میں زیادہ سے زیادہ نیکی کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔